حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير المعين. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. ثم الصلاة والسلام على رسول الأمين حبيب قلوبنا طبيب نفوسنا شفیع ذنوبنا مولانا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ببیت الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا هذا الى یوم قیام الدین. اما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. درود بھیج دے محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. عزیزان محترم، نہج البلاغہ کا یہ دروس کا سلسلہ گزشتہ کئی دنوں سے جاری ہے، اور جس میں آپ نے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے کلمات القصار کا آغاز ہم نے کیا اور آپ نے سماعت فرمایا. اور کچھ موضوعات ایسے ہیں جو تفصیلی خطبات پر مشتمل ہیں، لہذا وہ بھی ضمناً ہم اس کے ساتھ ساتھ درس کر رہے ہیں. اس میں سیرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس کے بعد مولا کائنات کی سیرت آئے گی انشاءاللہ، اور اس کے بعد جو موضوعات ہم نے آپ کو شیئر کیے ہیں رفتہ رفتہ ہم انشاءاللہ نہج البلاغہ کے علوم کے سمندر میں غوطہ زن ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی نہج البلاغہ کی گہرائی میں اتر کر موتی اور مونگے حاصل کر لیں گے جو دنیا میں بھی ہمارے کام آئیں گے اور لہذا ہم کلمات القصار سے اس درس کا دوبارہ آغاز کرتے ہیں، جس میں ہم قول نمبر 3 ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا، اور 4 جو ہے وہ ہم شروع کریں آج. 4 جو ہے اس میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ہمارے لیے راہ ہدایت مولا نے معین کی ہے، کہ جس میں انسان چند اقوال جو ہیں ان کا مجموعہ ہے. کہ مولا فرماتے ہیں قال علیہ السلام نعم القرین الرضا والعلم وراثۃ کریمۃ والآداب حلل مجددۃ والفکر مرآۃ صافیۃ. مولا فرماتے ہیں کہ تسلیم و رضا بہترین مصاحب. تسلیم یعنی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے سرنگوں کرنا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے سرنڈر کرنا تسلیم کے معنی ہے. اور رضا اس کی ہر حکم پہ راضی برضا ہونا، یہ بہترین مصاحب ہے. مصاحب یعنی ساتھی ہے، ہمارا ساتھی ہے اور ہمارا مددگار ہے. تسلیم و رضا. وعلم و شریف ترین میراث. مولا فرما رہے ہیں کہ علم جو ہے وہ بہترین اور شریف ترین اور محترم اور معزز ترین میراث ہے، اور علمی و عملی اوصاف 9 خلعت ہیں، اور فکر صاف شفاف آئینہ. اس میں سب سے پہلے تو میں عرض کروں کہ مولا نے یہ فرمایا کہ تسلیم و رضا بہترین مصاحب ہے، یعنی انسان کو جو ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے تمام امور کو سپرد کر دینا چاہیے، تو اس کی دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی ہے. اور
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اول العلم معرفت الجبار وآخر العلم الامر تفویض الیہ، کہ سب سے پہلا علم جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو قہار ہے، وہ جبار ہے، وہ بزرگ و برتر ہے، اس کی معرفت حاصل کرنا، یعنی سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کو ہمیں پہچاننا ہے، اس کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ بقدر علم بقدر وسعت، جس کا جتنا علم ہے، جتنی قدرت ہے، جتنی وسعت ہے، اتنا علم اور اللہ کی معرفت حاصل کرنا تمام افراد پر واجب ہے، فرض ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل کرنا یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت حاصل کرنا، مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی معرفت حاصل کرنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں، اس لیے کہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں کی میں نے یا تم نے، اور نہ مجھے پہچانا اللہ نے یا تم نے، اور نہ تمہیں پہچانا اللہ یا میں نے۔ تو یہ ممکن تو ہے، لیکن مشکل ضرور ہے معرفت حاصل کرنا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے معرفت حاصل کرنے کا، لہذا معرفت کے معنی علم وہ صرف اللہ کو حاصل ہے یا رسول کو یا اہل بیت علیہ السلام کو حاصل ہے، اور ہم اور آپ جو ہیں جو معرفت حاصل کرتے ہیں وہ اس کے آثار سے اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں، ان کے مظاہر سے، ان کی اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق پیدا کیا اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ جو ہے یہ پوری کائنات ہے، یہ آسمان، ستارے، سورج، چاند، زمین، پہاڑ، دریا، سمندر، مخلوقات، یہ سب جو ہیں اللہ کے مناظر، اللہ کے آثار ہیں جن کے ذریعے ہم اللہ تک پہنچتے ہیں۔ یعنی معرفت کے معنی جو ہیں وہ آثار کے ذریعے اللہ کو پہچاننا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا۔ اور پھر معصوم نے فرمایا ہے کہ تمہیں جتنا تمہارا علم ہے، جتنی تمہاری قدرت ہے، اتنا تم اللہ کی معرفت حاصل کرو، تمہاری لازم ہے۔ اور ایک مثال جو علماء دیتے ہیں، ایک بوڑھی عورت جو چرخہ کاٹ رہی تھی، تو اس سے معصوم نے جب سوال کیا، پوچھا کہ تم نے اللہ کو کیسے پہچانا، تو اس نے کہا اس چرخے کے ذریعے پہچانا۔ تو کہا کہ ذرا اس کی وضاحت کرو، کیا مطلب، چونکہ آپ کے ساتھ اور بھی اصحاب تھے۔ تو جواب دیا اس بوڑھی عورت نے، میں نے اس چرخے سے پہچانا اللہ تعالیٰ کو، اس لیے کہ جب میں چلاتی ہوں تو یہ چلتا ہے، اور جب میں اس کو روک لیتی ہوں تو رک جاتا ہے۔ تو جب میرے چلائے بغیر ہی چرخہ نہیں چل سکتا، تو یہ پورا کارخانے قدرت بغیر چلانے والے کی کیسے چل سکتا ہے؟ لہٰذا اتنی معرفت اللہ کی کافی ہے کہ ہم اللہ کو جو ہے پہچان لیں، اور ظاہر بات ہے معرفت کے بعد ہی عبادت کا لطف بھی آتا ہے انسان کو، اگر اللہ کی معرفت حاصل کر لے۔ معرفت جو ہے وہ علماء اس کی مثال یہ بھی دیتے ہیں کہ اپنے ذہن کو معرفت الہی کے سمندر میں ڈبو دو، اس سوئی کی طرح۔ ایک سوئی جو ہے آپ اگر سمندر میں یا دریا میں یا پانی میں ڈالیں، اس میں جو ایک ناکا ہوتا ہے، اس میں جتنا ظرف ہوتا ہے وہ سوئی کے اندر پانی سما جاتا ہے۔ تو یہ مثال علماء دیتے ہیں کہ اپنے ذہن کو معرفت الہی کے سمندر میں انسان ڈبو دے، تو جتنا ہمارا ظرف ہے اتنی ہم معرفت حاصل کریں، اتنا ہم پر واجب ہے، یہی معرفت ہے۔ تو پہلا علم جو ہے انسان کے لیے لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے، اور آخر العلم پیغمبر فرما رہے کہ علم کا آخر یہ ہے
کہ جو بات کا مرحلہ ہے وہ یہ کہ اپنے تمام امور کو اللہ کے سامنے اللہ کے سپرد کر دینا، یہ تفویض، اپنے تمام امور کو اللہ کے سپرد کر دینا، یہ اس کو سرنڈر کہتے ہیں، تسلیم و رضا۔ یہ بہترین ساتھی ہے۔ اگر آپ دنیا میں معاملات میں اگر لوگوں سے امید لگائیں گے تو وہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، اللہ سے امید لگائیں گے تو اللہ آپ کا ساتھ ضرور دے گا۔ یعنی کہ اپنے آپ کو، اپنے تمام امور کو، اپنے تمام کاموں کو اللہ تعالیٰ کی سپرد کر دیں گے تو انشاءاللہ جو ہے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اگر مخلوق کے سپرد کریں گے تو اس میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ ضرور آئے گی اور آپ کا کام مکمل یا پورا نہیں ہوگا۔ لہٰذا مولا یہ فرما رہے ہیں کہ تسلیم و رضا بہترین مصاحب ہے، یعنی کہ مددگار ہے، ساتھی ہے، کہ اللہ کے ہر رزق پر، اللہ کی ہر نعمت پر شکر ادا کرے۔ انسان شکر ادا کرے گا تو اللہ کہتا ہے کہ میں اگر ان شکرتم لازیدنکم، تم اگر میرا شکر ادا کرتے رہو گے تو تمہارے رزق میں اضافہ کرتا رہوں گا۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں علم شریف ترین میراث ہے۔ ہم جو ہے وہ دنیا کی تگ و دو میں لگے ہیں اور مال کی طرف مائل ہیں، یعنی کہ مال دنیا کی طرف مائل ہیں، اچھا مکان بنانا چاہتے ہیں، اچھا ورثہ، بینک بیلنس، تاکہ دنیا میں جائیں تو ہماری اولاد جو ہے وہ آرام و سکون سے عیش کرے۔ یہی مطمع نظر ہوتا ہے انسان کا۔ وہ تو بیچارہ دنیا میں کوشش کرتا رہتا ہے زندگی بھر، مثلا جوانی سے تعلیم حاصل کرتا ہے، پھر جاب کرتا ہے، جاب کے بعد جمع کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ بڑھاپے میں جا کے اس کو تھوڑی بہت آسائش ہوتی ہے اور اس کا جو مال ہوتا ہے اس سے جو ہے بعد میں اس کی اولاد جو ہے وہ عیش کرتی ہے۔ تو یہ وراثت ہماری ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مال و دولت جو ہے وراثت ہے، لیکن پیغمبر فرماتے ہیں کہ علم جو ہے، اور مولا کائنات فرماتے ہیں کہ علم جو ہے وہ بہترین میراث ہے۔ یہ اپنی اولاد کو اگر تم مال و دولت چھوڑ کے جاؤ گے تو اس کا تو تمہیں حساب دینا پڑے گا، لیکن اگر علم دو گے تو تمہیں حساب میں آسانی ہوگی، حساب میں کھلے صراط سے تم آسانی سے گزر سکتے ہو۔ یعنی کہ اپنی اولاد کو صحیح تعلیم دو۔ بہترین ورثہ جو ہے وہ اولاد کو تعلیم دینا ہے، قرآن کی تعلیم، حلال و حرام کی تعلیم اور ادب و آداب سکھانا، کہ جس میں بہترین وراثت جو انسان کی کیا ہے، وہ ہے علم۔ شریف ترین جو میراث ہے وہ علم ہے۔ اور میں آپ کے سامنے بحار الانوار کی ایک روایت جو ہے وہ بیان کرتا ہوں۔ اسبغ ابن نباتہ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ مولا نے علم کی فضیلت کے باب میں فرمایا کہ علم حاصل کرو کہ اس کا پڑھنا نیکی ہے۔ جب بھی انسان علم حاصل کرے گا تو ثواب ملتا ہے انسان، یہ نہیں کہ اب چاہے وہ دنیاوی علم ہو چاہے وہ اخروی علم ہو، دونوں صورتوں میں اگر انسان دنیاوی علم حاصل کر رہا ہے کسب حلال کے لیے، وہ بھی ایک نیکی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور آخرت کا علم حاصل کر رہا ہے، مثال کے طور پر قرآن کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، حدیث کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، اور حرام و حلال کے مسائل شریعہ، فقہ، علم فقہ کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، تو یہ بھی نیکی۔ اور مذاکرہ علمی تسبیح کی معنی ہے، جو ہم ابھی کر رہے ہیں اس وقت، یہ ڈسکشن جو کر رہے ہیں، مذاکرہ کہتے ہیں اس کو، کہ علم کا تذکرہ کرنا، علمی باتوں کا تذکرہ کرنا، آپس میں سوال جواب کرنا، اپنے علم کو بڑھانا، تسبیح ہے۔ تسبیح یعنی کہ پروردگار عالم کی حمد و ثنا میں شمار کیا جائے گا اس شخص کو، کہ جو علمی مذاکرے میں بیٹھے گا یا علمی ڈسکشن میں یا علمی سیشن میں بیٹھے گا، سنے گا، تو وہ بھی ایک تسبیح کی معنی نہیں ہے، وہ بھی ایک عبادت کے زمرے میں آتا ہے، مولا علی فرما رہے ہیں۔
پھر فرماتے کہ علمی بحث جہاد کے مترادف ہے، اس لیے کہ علمی بحث سے مراد یہ کہ ایسا علم حاصل کرنا جسے معرفت پروردگار حاصل ہو، ایسا علم حاصل کرنا جس سے تعلیمات محمد و آل محمد جو ہے انسان جو ہے وہ حاصل کرے. تو ایسا علم حاصل کرنے میں بہت سی رکاوٹیں ہیں، میں آپ کو بتا دوں، دنیاوی رکاوٹیں ہیں، اہل و عیال کی رکاوٹیں ہیں، جاب کی رکاوٹیں ہیں، بہت سی جو ہے چیزیں جو ہے اس کو روکتی ہیں. تو اب یہ تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر ہفتے میں ایک دفعہ ویک اینڈ میں چھٹی کے دن، چھٹی کی رات کو اگر انسان 1 گھنٹے مذاکرہ علمی میں شریک ہو جائے تو 1000 عبادتوں سے افضل ہے. حقیقت یہ ہے کہ 12,000 قرآن ختم کرنے سے افضل ہے، 1000 انبیاء کے ساتھ جہاد کرنے سے افضل ہے، 1000 سال کے روزے جس میں پوری رات انسان نے عبادت کی ہوئی. رمضان میں ہم صرف یعنی کہ شبیں جو ہم مناتے ہیں تو رات کو بہت سے لوگ جو ہے رات بھر جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور سحری کرتے ہیں، اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد جو ہے اپنے امور انجام دیتے ہیں. تو شب کی عبادت جو پورے 1000 سال اس سے افضل ہے مذاکرہ علمی، ایک روایت کے مطابق. لہٰذا مولا فرماتے ہیں کہ علمی بحث جہاد کے مترادف ہے، اور علم یعنی علم دینا، تعلیم دینا، ٹیچنگ جسے کہا جاتا ہے، تعلیم دینا ایک صدقہ ہے. صدقہ جو ہے علم انسان اگر کسی کو دیتا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ ثواب بھی ملتا ہے، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی صدقہ جاریہ کے طور پر جو ہے وہ انسان کے کام آتا ہے. یعنی کہ اگر آپ کسی کو تعلیم دیں گے، اگر آپ کسی کو کوئی چیز سکھائیں گے، کوئی چیز کی تربیت دیں گے، تعلیم دیں گے، تو وہ عمل جو انسان کرے گا تو وہ اس کا ثواب اس کو تو ملے گا. مثال کے طور پر اللہ نے آپ کو صلاحیت دی کہ آپ قرآن کی تلاوت اور تجوید آپ کی اچھی ہے، قرآن پڑھنا آتا ہے آپ کو. اب آپ اپنے بچوں کو یا دوسروں کے بچوں کو وہ قرآن پڑھنا سکھائیں گے تو جب تک وہ قرآن باقی ہے، جب تک قاری قرآن باقی ہے، جب تک وہ قرأت ہوتی ہے، ہو رہی ہے، تو اس کا ثواب صدقہ جاریہ کے طور پر وہ جاری ہے، اور آپ کے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا. یعنی تعلیم دینا، چاہے حرام و حلال کی تعلیم دینا ہے، فقہ کی تعلیم دینا ہے، یا معرفت پروردگار عالم کی تعلیم دینا ہے، یعنی کہ اصول دین سکھانا ہے، فروع دین سکھانا ہے، اخلاقیات سکھانا ہے، جو بھی تعلیم ہے کہ دنیاوی لحاظ سے جو ہے اگر انسان جو ہے روزگار کے لیے کوئی کوشش کر رہا ہے، وہ علم حاصل کر رہا ہے، وہ تعلیم جو اس کے لیے رزق حلال کے مددگار وہ علم، وہ بھی باعث ثواب ہے، وہ صدقہ جاریہ ہے. مثال کے طور اگر آپ کسی اسکول میں ٹیچر ہیں، یا کسی کالج میں لیکچرر ہیں، یا کسی یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، تو یہ بھی ایک صدقہ ہے. چونکہ ہم جو تعلیم دیتے ہیں اس میں بھی انسان کی فلاح و بہبود ہے، انسان کے لیے جو ہے روزگار فراہم کرتا ہے، انسان کی عزت ہوتی ہے معاشرے میں، تو وہ تعلیم دینا وہ بھی ایک صدقہ ہے، یہ بھی ایک صدقہ ہے. لیکن افضل علم جو ہے وہ کیا ہے؟ قرآن و حدیث کا علم ہے. علم صاحب علم کے لیے ذریعہ تقرب الہی، یعنی جو علم حاصل کرتا ہے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور وہ شخص خوش نصیب ہے جس کو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے. اور ظاہر بات ہے کہ وہ ہستیاں جو اللہ کے قریب ہیں اس کی وجہ سے، کہ علم کی وجہ سے، جیسا کہ مولا جو ہے وہ اپنے علم کو جو ہے وہ اپنے لیے اعزاز سمجھتے تھے. اہل بیت علیہ السلام نے ہمیشہ علم کو فضیلت دی. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں تعلیم و تعلم کو جو ہے اہمیت دی. لہذا علم جو ہے وہ مولا فرماتے ہیں کہ علم صاحب علم کے لیے ذریعہ تقرب الہی ہے.
پھر فرماتے ہیں کہ یہ علم حاصل کرنا وجہ معرفت حلال و حرام ہے. جب انسان علم حاصل کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، روایات پڑھتا ہے، تو اس میں جو ہے وہ احکام الہی کی پر اس کی نظر پڑتی ہے، رسول کے قول پہ، حدیث پہ نظر پڑتی ہے، اہل بیت کی روایات پہ نظر پڑتی ہے، وہ دیکھتا ہے تو اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ اس کے لیے معرفت کا باعث ہوتا ہے. جتنا انسان علم حاصل کرتا رہتا ہے اتنی اس کی معرفت بڑھتی ہے. علم کے ذریعے مولا فرماتے جنت حاصل ہو جاتی ہے. جو انسان علم حاصل کرتا ہے وہ جنت اس کو حاصل ہو جاتی ہے. کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے لِكُلِّ شَيْءٍ طَرِيقٌ وَطَرِيقُ الْجَنَّةِ الْعِلْمُ. ہر شے کا ایک راستہ ہوتا ہے اور جنت کا راستہ علم ہے. پھر مولا فرماتے ہیں کہ علم انیس سے وحشت اور مونی سے تنہائی ہے. آپ دیکھیں گے کہ جو شخص صاحب علم ہوتا ہے وہ کبھی بھی پریشان حال نہیں ہوتا. بغیر کسی تکلیف میں یا کسی بھی مصیبت میں اگر گر جاتا ہے تو چونکہ علم کے ذریعے معرفت الہی سے حاصل ہو چکا ہے تو اللہ کو سب سے بڑا سمجھتا ہے. کسی پریشانی یا مصیبت کو بڑا نہیں سمجھتا، کسی بھی رکاوٹ کو بڑا نہیں سمجھتا. کوئی بھی بڑی سے بڑی مصیبت اس کو حائل ہو جائے تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرتا ہے تاکہ وہ اس کی چونکہ معرفت جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا مصیبت جو ہے اس کے لیے وہ چیز نہیں ہوتی بلکہ اس کو وہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش سمجھتا ہے. تو یہ علم جو ہے انیس سے وحشت ہے، مونی سے تنہائی ہے. چاہے دنیا میں انسان جو ہے کوئی اگر وہ وحشت کا میں مبتلا ہو رہا ہے تو قرآن کی تلاوت کر لے یا حدیث پڑھ لے یا روایت پڑھ لے تو انشاءاللہ اس کی تنہائی دور ہو جائے گی، کیونکہ وہ اللہ کی جانب اس کا ذہن اور فکر چلی جائے گی. اہل بیت کی طرف اگر ان کا ذکر کرے گا تو وہ ان کے لیے مونس و وحشت ہوں گے. اور قبر میں بھی مونس سے تنہائی یعنی دنیا سے اگر جانے کے بعد بھی قبر میں بھی یہی علم جو ہے انسان کے کام آئے گا. مولا فرماتے ہیں کہ یہ علم جو ہے وہ جنگ کا اسلحہ ہے، جنگ کا اسلحہ ہے اور زینت احباب ہے. جہاں بھی دو چار لوگ بیٹھیں گے اگر علمی گفتگو کریں گے تو ایک محفل زینت کا باعث بنتی ہے. مولا اہل علم کے اعمال پر نگاہ رکھی جائے اور ان کے آثار کی پیروی کی جائے. مولا فرماتے ہیں علم قلوب کی زندگی ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آنکھوں کی بصارت. علم جو ہے ایک ایسا نور ہے جو انسان کے لیے آنکھوں کی بصارت کو تیز کرتا ہے، بدن کی قوت اور منازل ابرار تک جانے کا ذریعہ ہے. علم اگر انسان کو حاصل ہوتا ہے نہ صرف یہ کہ روحانی قوت حاصل ہوتی ہے بلکہ جسمانی قوت بھی اسے حاصل ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ قناعت کرتا ہے. قناعت جب کرتا ہے تو قناعت جب کرتا ہے تو یقیناً اسے جو ہے وہ ان کے ذریعے جو ہے اس کے جو غذا ہے اس کی کم ہو جاتی ہے. اور زیادہ کہ انسان زیادہ کھانے سے مرتا ہے، کم کھانے سے نہیں مرتا. جب قناعت کرے گا تو اس کا بدن تندرست رہے گا، کوئی بیماری نہیں ہوگی، قوت جو ہے اسے حاصل ہوگی. قناعت ایک ایسی صفت ہے جو مولا کائنات میں موجود تھی، مولا کے اصحاب میں موجود تھی. جناب سلمان فارسی، جناب ابو ذر کو انہوں نے چونکہ یہ حضرات جو ہے روزہ رکھتے تھے، ان کی صفت یہ تھی کہ یہ دن میں روزہ رکھتے تھے، رات کو عبادت کرتے تھے. جو مولا کا طریقہ تھا ان کے اصحاب کا طریقہ بھی تھا. کیونکہ ایک بز میں جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا لوگوں سے کہ تم میں سے کون شخص ایسا ہے کہ جو روزانہ جو ہے قرآن ختم کر کے سوتا ہے. اب سب خاموش ہیں، ظاہر تو قرآن کا ختم کرنا رات کو معمولی بات تو نہیں ہے. سب خاموش ہیں. جناب سلمان فارسی کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ میں ہوں جو قرآن کی تلاوت کرتا ہوں.
کر کے سوتا ہوں. تو پھر سوال کیا تم میں سے کون ہے جو اپنی پوری رات عبادت میں بسر کرتا ہے؟ تو پھر مجمع خاموش، اصحاب خاموش ہیں. پھر جناب سلمان فارسی اٹھے اور پھر جناب سلمان فارسی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ہوں جو پوری رات عبادت میں گزارتا ہوں. اب اصحاب جو ہیں انہوں نے اعتراض کیا یا رسول اللہ ہم نے تو ان کو سوتے ہوئے دیکھا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پوری رات عبادت کرتے ہیں. تو جناب رسول خدا خاموش رہے، کہا کہ اس کا جواب سلمان دیں گے. پھر سوال کیا کہ تم میں سے کون ایسا شخص ہے روزانہ روزہ رکھتا ہے، یعنی کہ پورے 30 دن جو ہے روزہ رکھتا ہے، روزے کا ثواب حاصل کرتا ہے. جناب سلمان فارسی کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ میں. تو اصحاب کو حیرت ہوئی، کہا اے سلمان تم کو تو ہم نے دن میں پانی پیتے ہوئے بھی دیکھا، کھانا کھاتے ہوئے دیکھا، تم کیسے کہہ رہے روزہ؟ تو جناب سلمان فارسی نے کہا یا رسول اللہ آپ ہی نے تو فرمایا تھا کہ جو شخص رات کو وضو کر کے سوئے گا تو اس کی پوری رات عبادت میں گزرتی. اگر انسان وضو کر لے، وضو کر کے سوئے تو پوری رات اس کی عبادت میں گزرتی. یا رسول اللہ آپ ہی نے تو فرمایا تھا کہ جو شخص مہینے کے پہلی تاریخ کو اور اوسط تاریخ کو یعنی درمیانی تاریخ کو اور آخری تاریخ میں روزہ رکھ لے تو گویا اس نے پورے مہینے کے روزوں کا ثواب حاصل کر لیا، یعنی 3 روزوں کا ثواب 30 روزوں کے برابر. پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ ہی نے تو فرمایا تھا جو شخص رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لے. سورہ اخلاص یعنی سورہ قل هو اللہ احد، یعنی اللہ کی وحدانیت کے اقرار کر کے سوئے تو گویا اس نے پورا قرآن ختم کر لیا. جو ہمارے مرحومین کو جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ تو ظاہر سورہ الحمد ہے کہ ساتھ میں 3 دفعہ سورہ اخلاص بھی پڑھتے ہیں. اب یہ مشہور ہو گیا کہ آپ اعلان کریں گے سورہ فاتحہ تو لوگ الحمد بھی پڑھتے ہیں 3 مرتبہ. کیوں؟ ایک سورہ فاتحہ ایک قرآن ختم کرنے کے برابر ثواب ہے اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنے کا ایک قرآن ختم کرنے کا ثواب. اس لیے ہم اپنے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس میں الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، سورہ قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں قرآن کے ختم کرنے کا ثواب حاصل ہو جائے. اور تو اب آپ اندازہ کریں کہ یہاں پہ یہ روایت بس نہیں ہے بلکہ کہا یا رسول اللہ آپ ہی نے تو فرمایا کہ یا علی تمہاری مثال سورہ قل هو اللہ احد کی ہے، یعنی کہ سورہ اخلاص کی سی ہے. جس نے ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا اس نے 1/3 قرآن ختم کیا، جس نے دو پڑھا تو 2/3، اور جس نے 3 دفعہ پڑھا تو پورا قرآن ختم کیا. یا علی تمہاری محبت اگر انسان کے دل میں ہے اور 1/3 اگر محبت ہے تو نامکمل ہے. مکمل محبت اگر تم سے کوئی رکھتا ہے تو حقیقت میں وہ جنتی ہے. اور فرمایا یا رسول اللہ آپ ہی نے فرمایا یا علی اگر دنیا علی کی محبت پر جمع ہو جاتی تو اللہ تعالیٰ جو ہے جہنم کو خلق نہ کرتا. یعنی یہ مولا علی کی محبت کا جو ہے وہ فضیلت ہے. مولا فرما رہے کہ علم قلوب کی زندگی ہے، آنکھوں کی بصارت ہے. علم سے اللہ کی عبادت، اطاعت و معرفت توحید حاصل ہوتی ہے اور علم کے ذریعے صلہ رحمی اور معرفت حلال و حرام ہوتی ہے. علم عقل کا امام ہے اور عقل علم کی تابع ہے. علم نیک بختوں کے لیے الہام خداوندی ہے اور بدبختوں کے لیے جو ہے وہ اظہار محرومی کا اعلان ہے. تو یہ مولا فرما رہے کہ جو میراث ہے انسان کی شریف ترین اور علم شریف ترین میراث ہے، اور جو انسان دنیا سے جائے تو اپنی اولاد کو علم ورثے میں چھوڑ کے جائے تو یہ صدقہ جاریہ ہے. کیونکہ صدقہ جاریہ میں 5 چیزیں ہیں. قرآن کی انسان جو ہے اگر
صفائی میں حصہ لے، جب تک قرآن کی تلاوت ہو تو اس کا ثواب ہے۔ اسی طرح مسجد میں اگر انسان حصہ لے، سینٹر میں کہیں بھی جہاں عبادت ہوتی ہے، اللہ کا اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے، جب تک وہ مسجد یا سینٹر قائم ہے اس کی عبادت جو ہے وہ زندگی بھر اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی رہی ہے۔ اس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ یا کوئی انسان درخت لگا دے جس سے لوگ سایہ حاصل کریں یا پھل حاصل کریں، یا کنواں کھود دے جس سے پانی کی سبیل ہو۔ پانچواں جو امام جعفر صادق فرماتے ہیں ولد صالح، نیک اولاد دنیا میں چھوڑ کے جانا، یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ جب انسان نیک اولاد چھوڑ گیا ہے، قرآن کے علم سے آراستہ ہوگی، وہ حرام و حلال کے علم سے آراستہ ہوگی، دنیاوی علم سے آراستہ ہوگی، وہ لوگوں کے کام آئے گی، جو علم دوسروں کو دے گی تو وہ صدقہ جاریہ کے طور پر مرنے والے کے لیے مرنے کے بعد بھی لکھا جاتا رہے گا۔ تو علم جو ہے شریف ترین میراث ہے، ورثہ ہے، جو آپ اپنی اولاد کو دے کر جائیں۔ اور مولا فرماتے ہیں کہ علمی اور عملی اوصاف، یہ میں قول پڑھ رہا ہوں چوتھا، علمی اور عملی اوصاف نو بنو خلعت ہیں، یعنی علم حاصل کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ عمل کو اہمیت دینے کے عملی اوصاف، جو مثال کے طور پر اگر انسان علم حاصل کرتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس پر عامل بھی ہو، یعنی عمل بھی کرے، تو یہ وہ اوصاف ہیں جو انسان کے لیے جیسے بہترین لباس ہوتا ہے، فاخرانہ لباس ہوتا ہے، خوبصورت لباس ہوتا ہے، جس کو لباس تقویٰ کہا جاتا ہے، جو آراستہ پیراستہ انسان جب اپنا لباس پہنتا ہے تو چاہتا ہے کہ اچھا لوگوں کے سامنے نظر آؤں۔ تو علم کے ساتھ اگر عمل ہوگا تو وہ نو بنو خلعت ہے، یعنی کہ وہ لباس جس سے انسان کی زینت ہوتی ہے، وہ لباس جو ہے آراستہ کر لیتا ہے وہ علم کے ساتھ، عمل کے ساتھ۔ اور فکر جو ہے صاف اور شفاف آئینہ ہے۔ فکر یعنی کہ سوچ ہے، خیال ہے، فکر ہے، یہ شفاف آئینہ ہے کہ انسان جب کوئی بھی کام کرتا ہے تو اگر اس کی فکر اچھی ہے، فکر بلند ہے اور فکر سے کرتا ہے اور فکر کے بعد انجام دیتا ہے تو وہ کام جو ہے اس کے کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے، اور وہ کام جو ہے اس کے لیے بہترین کام ہوتا ہے کہ جب وہ فکر اور ایک اس کے اچھے اور برے پہلو، یعنی کہ نگیٹو اور پازیٹیو جو ہے وہ ویوز دیکھنے کے بعد جو ہے وہ اس کام کو انجام دیتا ہے، فکر کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تو اس کے لیے ایک شفاف آئینہ ہے۔ اس آئینے میں وہ دیکھ لیتا ہے، جس طرح آئینے میں اچھائیاں اور برائیاں آئینہ دکھا دیتا ہے، انسان کا ذہن جو ہے، جو فکری ذہن ہوتا ہے، وہ بھی اچھائیاں اور برائیاں جو اس کو دکھا دیتا ہے۔ تو فکر جو ہے انسان کی اگر بلند ہوگی تو وہ کوئی بھی کام اس کے لیے چھوٹا نہیں، کوئی بھی مصیبت یا کوئی بھی پریشانی جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ معمولی ہوگی، کیونکہ اس کی فکر جو ہے بلند ہے۔ اس کی مثال یہ دی جاتی ہے کہ جب آپ ایئرپورٹ جاتے ہیں، پلین میں بیٹھتے ہیں تو کھڑکی سے دیکھتے ہیں تو ایئرپورٹ نظر آتا ہے، جب آپ ٹیک آف کرتے ہیں تو فلائٹ جو ہے جیسی جہاز اوپر ہوتا چلا جاتا ہے تو وہ چیزیں چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہیں، یعنی جتنا جہاز بلند ہوتا ہے تو وہ اشیاء زمین کی چھوٹی ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ وہ چیزیں معدوم ہو جاتی ہیں، نظر ہی نہیں آتی۔ تو انسان کی فکر جو ہے اگر بلند ہے، بلندی کی طرف مائل ہے، تو وہ اس کے لیے کوئی مصیبت نہیں رہتی، پریشانی نہیں رہتی۔ جیسے کربلا والوں کی آپ دیکھیں کتنی فکر بلند تھی، فکر حسین کتنی بلند تھی کہ مصائب جو ہے ان کے لیے ہیچ تھے، معمولی معدوم تھے، یعنی ان کے لیے مصائب کچھ مصائب ہی نہیں تھے۔ ہم تو ان کے مصائب پہ گریہ کرتے ہیں، کتنی زیادہ تکلیفیں انہوں نے اٹھائیں، لیکن ان کی فکر اتنی بلند تھی، ان کے اصحاب کی فکر اتنی بلند تھی کہ انہوں نے جو ہے اس فکر کی بلندی پہ جنت پا لی ہے۔ تو یہ چوتھا قول جو ہے مولا کا، یہاں پر بس اس کو جو ہے اسٹاپ کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں سیرت پیغمبر کے حوالے سے کچھ پہلو بیان کرنے۔
پچھلی دفعہ ہم نے جو مولا کے حوالے سے نہج البلاغہ میں پیغمبر کے اوصاف اور فضیلتیں بیان کی تھی، اور پہلا خطبہ جو ہے وہ اس میں جو پیغمبر کے اوصاف بیان کیے ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں، اس لیے کہ پہلا جو خطبہ ہے اس میں خلقت کائنات کے حوالے سے تذکرہ ہے، اور حضرت آدم کی خلقت کے حوالے سے، انبیاء کے حوالے سے، اور پیغمبر کے حوالے سے بھی ایک ٹکڑا اس میں موجود ہے پہلے خطبے میں۔ تو اس میں مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ اللہ سبحانہ تبارک و تعالی نے ایفائے عہد اور اتمام نبوت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور جن کے متعلق نبیوں کے عہد و پیمان دیا جا چکا تھا، جن کے علامات ظہور مشہور اور محل ولادت مبارک و مسعود تھا، جیسے کہ ہم نے گزشتہ درس میں بیان کیا کہ مکہ مکرمہ میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، وہیں آپ پروان چڑھے، اور اس وقت زمین پر بسنے والوں کے مسلک جدا جدا تھے، مشرکین تھے، کفار تھے، یہودی تھے، عیسائی تھے، ان کے عقائد جو ہے مختلف تھے۔ اس وقت زمین میں بسنے والوں کے مسلک جدا جدا تھے، مسلک یعنی سلوک، یعنی دین پر چلنے کا راستہ، اس کو مسلک کہا جاتا ہے۔ چونکہ راستے کے بہت سے معنی ہیں، جیسے ہم نے یہ نہج البلاغہ جو ہے اس کے معنی تو واضح اور روشن راستے کے، ایک معنی راستے کے سبیل کے ہیں، ایک معنی صراط کے ہیں، طریق کے ہیں، اور سے معنی عربی میں کئی الفاظ ہوتے ہیں جن کے معنی جو ہیں راستے کے حوالے سے مشہور ہیں۔ تو مسلک بھی انہیں سے، مسلک جدا جدا تھے، یعنی ان کے راستے جدا جدا تھے، اور نہ ان کا کوئی رہنما تھا، نہ کوئی ان کا امیر تھا، نہ کوئی ان کا امام تھا، نہ کوئی ان کا قائد تھا، لہذا وہ جدا جدا جب بھٹک رہے تھے اور متفرق، تو جدا جدا خواہشیں تھیں ان کی، اور متفرق اور پراگندہ اور راہیں الگ الگ تھیں، ہر شخص جو ہے اپنی مرضی کے مطابق جو ہے چل رہا تھا۔ تو یوں کہ کچھ اللہ کو مخلوق سے تشبیہ دیتے تھے، یعنی کہ کوئی گوشالہ کی عبادت کرتے تھے، کوئی سورج کی پرستش کرتے تھے، کوئی آگ کی آتش پرست ہوتے آگ کی پرستش کرتے تھے، جدا جدا خواہشیں متفرق اور پراگندہ راہیں الگ الگ تھیں، کیونکہ کچھ اللہ کو مخلوق سے تشبیہ دیتے تھے۔ یہ سب چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں، سورج، چاند، ستارے، زمین، گائے اور اونٹ، اور مثلاً ہاتھی، جتنے بھی اللہ اس کو تشبیہ دیتے تھے، اپنا بھگوان، اپنا خدا، اپنا معبد سمجھتے تھے۔ آتش کو، آتش پرست جو تھے آگ کو سمجھتے تھے، یہ سب اللہ کی مخلوق تھی، تو اس کو تشبیہ دیتے تھے۔ کچھ ان کے ناموں کو بگاڑ دیتے تھے، کچھ اسے چھوڑ کر اوروں کی طرف اشارہ کرتے تھے، اور خداوند عالم نے آپ کی وجہ سے انہیں گمراہی سے ہدایت کی راہ پر لگایا۔ یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے دنیا میں تو لوگ گمراہ تھے، لہذا آپ نے ہدایت کی راہ پر لگایا، اور آپ کے وجود سے انہیں جہالت سے چھڑایا، جو جہالت دور جاہلیت تھا اس سے چھڑایا۔ پھر اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لقاء قرب کے لیے چنا، منتخب کیا، مصطفیٰ کیا، آپ کو اپنے خاص انعامات آپ کے لیے پسند فرمائے، اور دار دنیا کی بود و باش سے آپ کو بلند تر سمجھا، اور یعنی کہ تمام دنیا جو کائنات تھی اس سے آپ کو افضل ترین سمجھا، آپ کو ہمیشہ افضل ترین سمجھا، اور تمام مخلوق سے جو ہے، چونکہ آپ رحمت للعالمین تھے اور پوری کائنات میں افضل ترین ہستی تھے، لہذا آپ کو بلند تر سمجھا، اور زحمتوں سے گری ہوئی جگہ سے آپ کے رخ کو موڑا، اور دنیا سے باعزت آپ کو اٹھا لیا۔ یعنی دنیا جو ہے کیونکہ زحمتوں کا گھر تھا اور تکلیفوں کا، مصائب کا گھر تھا، لہذا اگر دنیا کوئی عمدہ چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے نیک بندوں کو جو ہے اس میں زیادہ زندگی گزارنے کا موقع دیتا،
لیکن دنیا جو ہے وہ رہنے کے قابل نہیں ہے. اصل میں زندگی انسان کی ابدی ہے جو بعد میں آنے والی ہے، جسے آخرت کہا جاتا ہے. اور آپ کے رخ کو موڑا اور دنیا سے باعزت آپ کو اٹھا لیا. حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی فرما رہے ہیں کہ تم میں اسی طرح کی چیز چھوڑ گئے جو انبیاء اپنی امتوں پر چھوڑتے چلے آئے تھے. پھر آسمانی کتابیں مثال کے طور پر پہلے صحیفے اترتے جناب نوح کے دور میں. انشاءاللہ جب مولا علی کی سیرت کا موقع آئے گا تو عرض کریں گے کہ حضرت نوح جو تھے وہ پیغمبر تھے، صاحب شریعت تھے، لہذا صحیفہ ان پہ نازل ہوا تھا. اس کے بعد سلسلہ چلا. حضرت ابراہیم بھی صحیفہ کے حامل تھے، آسمانی کتاب کے. ان کو اس زمانے میں جو ہے وہ مختصر کتاب ہوتی تھی، لہذا اس کو صحیفہ کہا جاتا ہے. صحیفہ کتاب کو ہی کہتے ہیں. اور صحف ابراہیم موسیٰ کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے. اس کے علاوہ جناب داؤد علیہ السلام جو ہے وہ زبور لے کر آئے تھے. جناب عیسیٰ جو ہے وہ انجیل ان پر نازل ہوئی تھی. جناب موسیٰ جو تھے ان پر تورات نازل ہوئی تھی. اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مولا فرمانے کہ اس لیے کہ وہ طریق واضح اور نشان محکم قائم کیے بغیر یوں ہی بے قید و بند انہیں چھوڑتے تھے. پیغمبر نے تمہارے پروردگار کی کتاب تم میں چھوڑی ہے. اور وہ قرآن کے حوالے سے مولا فرمانے کی اس حالت میں کہ انہوں نے کتاب کے حلال و حرام، واجبات، مستحبات، ناسخ و منسوخ، رخص و عزائم، خاص و عام، اور عبر و امثال، مقید و مطلق، محکم و متشابہ اور واضح طور سے بیان کر دیا. اور مجمل آیتوں کی تفسیر کر دی، اس کی گتھی کو سلجھا دیا. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی ہر چیز جو ہے وہ واضح طور پر بیان کر دی اور آیت کی. اور کچھ وہ ہے کہ اگر اس کے جدا اس کے بندے ان کے سے ناواقف رہیں تو مذائقہ نہیں. اور کچھ احکام ایسے ہیں جن کا وجوب جو ہے کتاب سے ثابت ہے اور حدیث سے ان کے منسوخ ہونے کا پتہ چلتا ہے. اور کچھ ایسے احکام ایسے ہیں جن پر عمل کرنا حدیث کی روح سے واجب ہے، اور لیکن کتاب میں ان کے ترک کی اجازت ہے. اس کتاب میں بعض واجبات ایسے ہیں جن کا وجوب وقت سے وابستہ ہے، اور نماز زمانہ جو ہے آئندہ میں ان کا وجوب برطرف ہو جاتا ہے. قرآن کے معلومات میں بھی تفریق ہے. کچھ کبیرہ ہیں جن کے لیے آتش جہنم کی دھمکیاں دی ہیں، اور کچھ صغیرہ ہیں جن کے لیے مغفرت کی توقعات پیدا کیے ہیں. کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا تھوڑا سا حصہ بھی مقبول ہے، اور زیادہ سے زیادہ اضافے کی گنجائش اضافہ بھی رکھا گیا ہے. یہ پہلے خطبے کا جز تھا تو میں نے عرض کیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جس میں آپ نے دنیا سے جاتے ہوئے جو ہے قرآن کو مولا فرما رہے ہیں کہ ہمارے لیے چھوڑا. اور ایک حدیث میں ہے کہ ہم نے انی تاریخ فیکم مستقلین کتاب اللہ و عزتی و اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے اہل بیت. اگر تم ان سے وابستہ رہو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے. اور جیسے کہ میں نے شروع میں جو آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ بتحقیق کہ تمہاری طرف اللہ کی جانب سے ایک نور آیا اور ایک کتاب مبین آئی. یعنی شروع سے جو ہے دو چیزیں آئی ہیں جس کا اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن میں اعلان کر رہا ہے. قد جاءکم من اللہ نور، اللہ کی جانب سے دو چیزیں آئی ہیں، ایک نور آیا ہے اور ایک کتاب نازل ہوئی ہے. یعنی ترتیب آپ دیکھ لیں، پہلے نور آیا ہے پھر کتاب آئی. اور خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، اور علی اور میں ایک ہی نور کے دو حصے ہیں. اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ کائنات میں کوئی شے نہیں تھی، صرف ان کا نور تھا
اور اللہ کے نور سے پیغمبر کو خلق کیا ہے. پیغمبر اور علی ایک ہی نور سے ہیں، اور پنجے تن پاک جو ہے وہ بھی نورانی ہے، انہی کے نور سے خلق کیے گئے. تو یہ سلسلہ جو ہے نبوت کا شروع ہوا جناب آدم سے، اور اس جو خطبات ہم نے بیان کیے اس میں اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ انبیاء کے سلب میں پاک و مطہر سلب، اس میں آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منتقل ہوتے پورا جو مختصر شجرہ ہے وہ میں بیان نہیں کر رہا کہ اس میں تمام انبیاء کا جو تذکرہ ہے ان کے، اور حضرت ابراہیم سے لے کے جو ان کے اولادوں کا تذکرہ ہے، اس میں پاک و مطہر جو اسلاف جو ہیں ان کے ذریعے منتقل ہو کے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، اور جناب عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوئے، اور جناب ابو طالب کی آغوش میں پرورش پائی. دونوں فرزندوں نے، یعنی کہ آپ کے بھتیجے پیغمبر اکرم نے بھی اور جناب امیر المومنین نے بھی حضرت ابو طالب کی آغوش میں تربیت پائی اور علم حاصل کیا. اور علم جو ہے چونکہ اللہ کی جانب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ودیعیت کیا گیا تھا، علم لدنی جسے کہتے ہیں، اور تربیت کے حوالے حضرت آدم کی اولاد سے جو سلسلہ شروع ہوا، اور جناب ابو طالب کی جو اولاد ہے وہ ان کے صلب میں جو ہے امامت قرار پائی، حضرت عبداللہ کے صلب میں جو ہے نبوت قرار پائی. لیکن میں عرض کر دوں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بیک وقت نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، اور امام بھی تھے، امام الانبیاء جنہیں کہا جاتا ہے. کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوئی پیغمبری، یعنی کہ شریعت کا آغاز ہوا. حضرت آدم نبی تھے، پیغمبر نہیں تھے، یعنی رسول نہیں تھے. رسول جو ہے وہ 313 ان کی تعداد معین ہے جو صاحب شریعت تھے، اور 1,24,000 انبیاء میں جو ہے 313 رسول تھے. حضرت آدم سے جو شروع ہوا نبوت کا سلسلہ شروع ہوا. نبوت کے بعد جب حضرت نوح تشریف لائے، یعنی کہ سلسلہ بیچ میں انبیاء کا، جو انبیاء کا تذکرہ قرآن میں ہے نا وہ صرف تقریباً 24 انبیاء کا تذکرہ ہے، لیکن 1,24,000 ہیں انبیاء جو ہم نے روایات میں پڑھا ہے. تو حضرت نوح جو تھے صاحب شریعت تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں شریعت عطا کی تھی. حضرت آدم کے دور میں کوئی انسان وجود نہیں رکھتا تھا سوائے آپ کی اولاد. اب آپ دیکھیں کہ علم کے ساتھ عمل کو کتنی اہمیت دی ہے اللہ تعالیٰ نے. عمل کو کتنی اہمیت دی ہے کہ ہماری ہدایت کے لیے تو چند کتابیں نازل کی، یعنی تھیوری، پریکٹیکل کو کتنی اہمیت دی ہے کہ ابھی وجود دنیا میں کوئی وجود ہوا نہیں ہے، لیکن ہادی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہدایت کے لیے مقرر کر دیا. ہادی جو ہے عمل کے لیے، یعنی پریکٹیکل کے لیے ہادی مقرر کر دیا. تھیوری ابھی نہیں آئی، یعنی حضرت نوح کے دور سے شروع ہوا ہے کتابوں کا سلسلہ. حضرت نوح کو جو ہے صاحب شریعت کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم تک پہنچا. تو حضرت ابراہیم جو تھے وہ بیک وقت جو ہے نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، اور امام بھی تھے. انی جاعل للناس امامہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام قرار دے رہا ہوں. تو حضرت آدم جو تھے نبی تھے لیکن پیغمبر یا رسول نہیں تھے. حضرت نوح جو تھے نبی تھے اور رسول تھے، اور حضرت ابراہیم جو تھے نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، اور امام بھی تھے. اور امامت ان کو ایسے حاصل نہیں. امامت کا جو مرتبہ ہے یا منصب ہے وہ بلند ترین کیوں ہے، یعنی بعد پیغمبر امامت کا اس لیے کہ حضرت ابراہیم کی ذریت میں سے تھے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ بھی کیا تھا امامت. قرآن کی آیت ہے کہ جب ہم نے ابراہیم کو جو ہے وہ آزمائش کی ہے اس کی، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم جو ہے وہ آزمائش میں پورے اترے، اور وہ امتحان جو آپ کو معلوم ہے کیا امتحان تھا، ایک ذات کا امتحان تھا، ایک اولاد کا امتحان تھا. ذات کا امتحان یہ تھا کہ وہ
نمرود کے آتش نمرود میں ڈالے گئے اور اللہ نے وہ آگ کو گلے گلزار کر دیا. اور اولاد کا امتحان یہ تھا کہ حضرت ابراہیم کو حکم ہوا خواب میں کہ حضرت اسماعیل کو جو ہے وہ قربان کریں اللہ کی راہ میں. یہ دونوں امتحان میں حضرت ابراہیم پورے اترے تب امامت ملی. اور امامت ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب کہا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے تمہیں لوگوں کا امام قرار دیا. لوگوں کا الناس کا لفظ استعمال کیا کہ لوگوں کا امام قرار دیا. تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا ومن ذریتی، اے اللہ کیا یہ امامت میری ذریت میں سے بھی قرار دے گا؟ تو اللہ نے کہا ہاں، لیکن جو ظالمین ہیں ان تک میرا یہ عہدہ نہیں پہنچے گا. لہذا اب چونکہ سیرت مولا کائنات کا تذکرہ آئے گا آئندہ درس میں، تو میں نے تمہیداً عرض کر دیا کہ جس طرح نبوت جو ہے، رسالت اور پیغمبری جو ہے وہ بھی اہم ہے، افضل ہے، اسی طرح امامت بھی اہم اور افضل ہے. اور بعد پیغمبر جو ہے ائمہ علیہ السلام ہمارے نزدیک جو ہے افضل ہیں، قرآن کی روح سے بھی اور احادیث کی روح سے بھی افضل ترین ہستیاں ہیں. اسی جناب ابراہیم نے اللہ سے جب نبوت یا رسالت ملی، جب نہیں کہا کہ من ذریتی کی میری ذریت میں سے تو نبوت کو بھی قرار دے یا امامت کو قرار دے، بلکہ یہ کہا کہ من ذریت. جب امامت ملی تو کہا کہ میری ذریت سے قرار دے گا. تو اللہ نے کہا ہاں، تو جانتے تھے کہ نبوت کا عہدہ ایک وقت میں ختم ہو جائے گا، رسالت کا عہدہ ایک وقت میں ختم ہو جائے گا، لیکن امامت جو ہے، امام نبی کے معنی خبر دینے والا. جب تک خبر آ رہی ہے تو نبوت کا منصب باقی ہے. یا مثال کے رسالت جو ہے پیغام پہنچانے والے کو کہتے ہیں. جب تک رسول موجود ہے، رسالت اللہ کا پیغام آ رہا ہے، وہی آ رہی ہے، اس وقت اس کی ذمہ داری ہے. اس کے بعد ذمہ داری ختم نبوت کے بعد ختم وحی رسالت ہے. ختم نبوت کا مطلب ختم وحی رسالت ہے، نہ کہ ختم ہدایت. ہدایت کا سلسلہ جو ہے اس کے بعد بھی جاری رہا. لہٰذا امام کسی کہتے ہیں، ہادی کو کہتے ہیں. امام کے معنی آگے چلنے والا. جب تک راہرو موجود ہیں اور راستہ چلنے والے موجود ہیں، امام کی ضرورت ہے، اور یہ ضرورت قیامت تک رہے گی. اور آج بھی ہمارا عقیدہ امامت پر ہے کہ مولا کائنات کی اولاد میں سے اور ذریت پیغمبر میں سے ایک امام محمد موجود ہے پردہ غیبت میں، جو ہماری ہدایت کر رہا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم امامت پہ یعنی ولایت پہ مولا کی گفتگو کریں گے اور خود مولا کی سیرت نہج البلاغہ سے بیان کریں گے. بہت شکریہ قبلہ. اب ہم فلور اوپن کرتے ہیں، اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو کائنڈلی سوال پوچھے گا. اچھا قبلہ، اس کے اندر میں ایک بس چھوٹا سا ایک سوال کروں گا، وہ یہ ہے کہ علم کی جو آپ نے بات کی اور آج آپ نے زیادہ تر علم کی فضیلت پہ بات کی، تو علم جو ہے یہ صرف اور صرف جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دینی علم ہے، اس کے اوپر بات کریں گے، یہ بات کی گئی ہے، اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے، یا جو ہمارے آج کل کے دنیاوی علوم ہیں اس کے اوپر بھی اتنا ہی زور ہے؟ ان کے بارے میں کیا جو ہے میں عرض کروں احکامات ہیں؟ کہ میں نے عرض کیا کہ میں نے وضاحت کر دی تھی کہ دونوں علوم ضروری ہیں. یعنی میں دینی علم اسپیشلی بھی سائنسی ضروری ہے علوم کے بارے اور میں جاننا چاہتا دنیاوی علم بھی ضروری ہے، لیکن جو فریضہ ہے جس کو واجب کہا جاتا ہے آخرت میں جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، وہ علم یہی حرام و حلال ہے. یہ قرآن و حدیث کا اور مسائل شریعہ کا علم ہے، یہ واجب ہے. جس کو واجب اگر انسان روزمرہ جو مسائل ہیں جس میں وہ انسان مبتلا ہوتا ہے، مثال کے طور پر عبادات ہیں، معاملات ہیں، طہارت ہے، وضو ہے، نماز ہے، جس میں انسان مبتلا ہوتا ہے، لباس ہے، اور غصبی غیر غصبی، یہ سب چیزیں جو معاملات میں شامل ہیں. کاروبار ہے، اس میں بھی کہ اللہ کا کیا حکم ہے، نماز میں اللہ کا کیا حکم ہے، طہارت کیسے کی جائے، وضو کیسے کیا جائے، اللہ کا کیا حکم ہے. یہ سیکھنا بقدر
ضرورت یعنی کہ جس میں انسان روزانہ مبتلا ہوتا ہے، پیش آتا ہے جو مسائل، ان کا سیکھنا جو ہے واجب عینی ہے۔ واجب عینی کا مطلب یہ ہے کہ ذات پر واجب ہے، اگر نہ سیکھے تو اس کا عمل صحیح نہیں، قابل قبول نہیں ہوگا، یہ تو واجب ہے۔ اب رہا دنیاوی علوم، اور دنیاوی علوم بھی ضروری ہے ایک حد تک کہ انسان جو ہے کسب معاش کے لیے اس کو آج کل کے جو جدید علوم ہے، عصری علوم جنہیں کہا جاتا ہے، ان کا حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ تو انسان اپنے جو اوقات ہیں ان کو مینیج کر لے کہ دنیاوی علوم جو ہے اس میں آج کل زیادہ انسان کو ٹائم دینا پڑتا ہے، زیادہ وقت صرف کرنا پڑتا ہے، اور زیادہ تو دینی علوم جو ہے وہ تفصیلی علم تو انسان وہ لوگ حاصل کرتے ہیں کہ جو اپنا اوڑھنا بچھونا ہی اسی کو بنا لیں، یعنی کہ جیسے ہم جیسے طالب علم ہیں کہ ہمارا کام زندگی کا بس یہی ہے کہ ہم دینی علوم جو ہے اس پہ ریسرچ کریں۔ تو وہ تو ایک چند لوگوں کے لیے کہا گیا ہے کہ تم میں سے ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 22 ہے کہ جو اپنا وطن چھوڑ کر علم دین حاصل کرے تاکہ جب واپس آئے تو اپنے قرابت داروں کو ڈرائے، لوگوں کو ڈرائے تاکہ وہ ڈریں، یعنی کہ اللہ کے خوف سے۔ یہ تو پیغمبر کا مشن ہے نا، یہ پیغمبر کو حکم دیا تھا وانذر عشیرتک الاقربین، اے رسول اپنے قرابت داروں کو ڈرائیے اللہ کے عذاب سے تاکہ وہ سیدھی راہ پر چلیں، صراط مستقیم پر چلیں، احکامات کی پابندی کریں۔ جب احکامات کی پابندی کریں گے تو یقیناً جو ہے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ تو اس لیے واجب قرار دیا ہے، کیونکہ انسان کو جو ہے وہ یہ دنیاوی علوم جو ہے وہ تو یہی کام آئیں گے نا، لیکن دینی علوم جو ہے وہ تو بعد میں بھی کام آئیں گے، اخروی علوم جنہیں کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کی اہمیت زیادہ ہے، جس کو پیغمبر نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم والمسلمہ، کہ ہر مسلمان مرد کو علم حاصل کرنا فرض ہے، وہ علم یہی ہے، یہ جو دینی علم ہے وہ ہے فرض اسے کہتے ہیں واجب، اور واجب اگر ترک کرے انسان تو گنہگار ہوتا ہے۔ تو یہ علم جو ہے واجب ہے۔ عصری علوم جو ہیں وہ سائنسی علوم جو اس حد تک واجب کفائی بھی ہیں، بعض علوم ایسے ہیں کہ جو معاشرے کی ضرورت کو پورا کریں۔ مثال کے طور پر جو ہے ایک ڈاکٹر ہے جو علم طب اس لیے حاصل کرتا ہے کہ انسان کی صحت کا انسان کا علاج کریں، لہذا وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ علم طب حاصل کریں، تو یہ بھی عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن واجب کفائی یعنی چند لوگ حاصل کر لیں، پوری دنیا کے لیے واجب نہیں ہے، چند لوگ اگر حاصل کر لیں جو اپنی معاشرے کی ضرورت کو پورا کر سکیں۔ یا مثلا انجینئر ہیں، ان کو ضرورت ہے عوام کو جو ہے روڈوں کی، پلوں کی، ڈیمز کی، کنسٹرکشن کی، عمارات کی، تو اتنا علم حاصل کر لیں چند لوگ، واجب کفائی یہ اسے کہتے ہیں کہ چند افراد حاصل کر لیں تو باقی لوگوں سے وہ علم حاصل کرنا ساقط ہو جاتے ہیں، یعنی کہ وہ گناہ گار نہیں ہوتے۔ پھر چند لوگ حاصل کر لیں، اگر مثال کے طور ایسے کریے ایک گاؤں دیہات میں وہاں پر لوگ جو ہیں وہ بیماریوں سے مر رہے ہیں، ان میں سے چند لوگ نوجوان اٹھیں اور وہ جا کے علم طب حاصل کریں تاکہ اپنے علاقے کے لوگوں کی علاج کر سکیں، اس حد تک واجب ہے۔ اسی طرح یہ انجینئرنگ کا علم ہے، سائنس کے علوم ہیں جو لوگوں کے فلاح و بہبود کے لیے انسان حاصل کرے، تو وہ علم جو ہے وہ واجب کفائی ہوگا، جو چند لوگوں کا حاصل کرنا واجب ہوگا، وہ بھی عبادت ہے، اس کا ثواب بھی آخرت میں ملے گا، اور اس کا سوال بھی ہوگا کہ آپ کر سکتے تھے حاصل، آپ نے نہیں کیا، تو اس سے جو ہے اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچی، ان کا علاج نہیں ہو سکا، یا مثلا ان کو رہنے کے لیے مکان نہیں مل سکا، یا ایسے لوگ جو ماہر ہوتے ہیں، مہارت حاصل کرتے ہیں، تو وہ علم جو ہے وہ دنیاوی علم جو ہے وہ بھی واجب کفائی ہے۔ بہت شکریہ قبلہ۔ اس کے علاوہ اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو کائنڈلی ان میوٹ کر کے آپ سوال کر سکتے ہیں۔ میرا خیال سے فی الحال کوئی سوال نہیں ہے، اور آج کے سیشن کو پھر ہم قبلہ اختتام پذیر کرتے ہیں۔
اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے کے دن یعنی پاکستان میں صبح کا ٹائم ہوگا اور یہاں پہ رات کے 9 بج رہے ہوں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. جزاک اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ.